حقانی درش اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته ذريته أصحابه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته ذريته صحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته ذريته صحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم محترم حضرات ابھی میں نے قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت تلاوت فرمائی اس سورت میں اللہ رب العزت نے جمعہ کے متعلق بیان فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ الی الجمعہ الرمضان الى الرمضان محترم حضرات او کما قال علیہ السلام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جمعہ کے متعلق کہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس نماز کے برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جو کچھ گناہ بچ جاتے ہیں وہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک جمعہ سے دوسری جمعہ نماز ادا کرتا ہے جمعے کی اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یعنی 5 وقت کی نماز پڑھا اللہ کا نیک بندہ
اور جو کچھ گناہ باقی رہ گیا اب وہ جمعہ سے جمعہ تک، یعنی ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک اس نے وہ جمعہ کی نماز ادا کی، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یعنی اتنی فضیلت ہے، مگر آج ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز سے بڑی دوریاں ہیں، حالانکہ بغیر نماز کے کام نہیں چلنے والا ہے۔ مرشد بھی یہی فرماتے ہیں کہ 5 وقت نماز، حلال روزی، جتنا ہو سکے تقوی اور پرہیزگاری، اس کے بعد تو آپ کا کام بننے والا ہے۔ میرے محترم، اس لیے ہمیں یہ بات ذہن میں بیٹھا لینی ہے کہ ہمیں ہر حال میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے ہاں جب کل قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے جو اللہ رب العزت پوچھے گا اسی نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اولی پرشش نماز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود، کہ جب کل قیامت قائم ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو جو سب سے پہلے پوچھ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پوچھے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے نماز پڑھی کی نہیں، تو نے میرے محترم اس کے بعد ہی کسی کے بارے میں پوچھو گی۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ نہیں، اللہ کو بھی جوانی کی عبادت پسند ہے، اور جوانی میں ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، نماز کی فکر نہیں۔ مؤذن صدائیں لگا رہا کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مگر ہم اس کا اتنا ہمیں فرصت نہیں کہ ہم اس کلام کا جواب دے سکیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یعنی جب مؤذن اللہ اکبر کہے، اس کے بعد ہم پیچھے سے اس کے بارے میں اس کا وہ دہراتے جائیں، مگر ہمیں فرصت کہاں، نہیں فرصت ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم 5 وقت نماز بغیر قضا کے پڑھیں گے، جیسا کہ مرشد کا حکم ہے۔ میرے محترم، اس لیے ہم اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہم پورا وعدہ کریں کہ ہم 5 وقت نماز وقت پہ پڑھیں گے۔ جانتے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سب سے بڑے صحابی، جو کہ صحابہ میں ان کا اعلیٰ مقام ہے، وہ صحابی یعنی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دیہاتی آتا ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کے بعد اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت سال پہلے ایک حدیث سنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سی حدیث تھی؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص
جو شخص ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے کہا تھا، اس کے آگے بھی سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے لیے، جمعہ نماز کے لیے غسل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس غسل کرنے والے کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے والے کو تو چھوڑیے، جو نماز کے لیے غسل کرتا ہے، اللہ رب العزت نمازی کے اس غسل کا بھی ثواب اس نمازی کو عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے اس جمعے کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ بھی بالکل نماز کی پابندی کریں جیسا کہ وہ صحابی۔ میرے محترم، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور دوسری اذان سے پہلے مسجد میں جاتا ہے، اور مسجد میں جانے کے بعد نوافل ذکر اور اذکار اور جو مسجدوں میں جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جو بیانات ہوتے ہیں، اس کو سنتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 20 سال کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ جاتے ہیں مسجدوں میں تو کچھ لوگ ہیں کہ وہاں جانے کے بعد مسجد میں بھی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان بھی، مسجد والا شیطان الگ ہوتا ہے۔ جب اللہ کا نیک بندہ پہنچتا ہے مسجد کے طرف تو راستے میں اسے شیطان بہکاتا ہے، اور جب وہ نہیں مانتا تو جب مسجد کے گیٹ پر دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اندر والے شیطان کے حوالے کرتا ہے کہ اس کو دیکھنا۔ میرے محترم، اب وہ اندر جب جاتا ہے تو وہ کیسے بہکاتا ہے؟ یہی کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے دنیا کی باتیں شروع کر دے۔ میرے محترم، وہاں مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جب تم جنت کے باغ میں جاؤ تو خوب چرو۔ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جنت کے باغ یہ مسجدیں ہیں۔ جنت کے بعد یہ مسجدیں ہیں، وہاں جا کر خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہاں عقبہ بنانے کی جگہ ہے، نہ کہ ہم اپنا ایمان تباہ و برباد کر کے وہاں سے آئیں۔ جانتے ہیں جو مسجد میں جا کر باتیں کرتا ہے اس کی مثال کتابوں میں ہے کہ وہ خالی ڈبے کی طرح ہے۔ جیسے ایک انسان کوئی ڈبہ لے کر جاتا ہے اور وہی اس میں کوئی چیزیں بھرنا چاہتا ہے، اور جب وہ ایسے کر دیتا ہے، الٹا کر دیتا ہے تو اس میں کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح مومن کا قلب جب مسجد میں جا کر باتیں کرتا ہے تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے افسوس کے۔ میرے محترم، وہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت نمازیں پڑھی، میں نے ذکر کیا، میں نے اذکار کی، مگر اس کو کچھ فائدہ نہیں ملا، اس لیے کہ اس نے اس میں دنیا کی باتیں کی۔ اتنا بڑا مقام ہے اس مسجدوں کا،
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم جائیں مسجد میں اپنا عقبہ بنائیں۔ آج جمعہ ہے، ہم جمعے کی تیاری کریں اور جمعہ میں ہم اپنے رب سے گڑ گڑائیں اور اپنے رب سے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے سبھی نام سنا ہوگا، سبھی لوگوں نے جن کو ہم بڑے پیر صاحب کے نام سے جانتے ہیں ان کا کیا قول ہے۔ غنیت الطالبین جو ایک کتاب ہے، اس کے وہ مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بے نمازی مر جائے اسے غسل مت دو، جب بے نمازی مر جائے اسے کفن نہ دو، جب بے نمازی مر جائے اسے اپنے قبر میں مت دفناؤ، اس لیے کہ جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے تو اس کی نحوست سے دور دور تک قبروں کے مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے مرشد آپ کو یہ بار بار بتلاتا ہے کہ 5 وقت نماز بغیر قضا کے حلال روزی، جتنا ہو سکے تقوی اور پرہیزگاری یہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ کامیاب ہو کے جاؤ گے۔ مگر ہمیں فرصت نہیں نماز کی، مگر میرے محترم حضرات آج یہ تہیہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز ضرور بے ضرور پڑھیں گے بغیر قضا کے۔ میرے محترم، اللہ رب العزت کا فرمان، اب وہ صحابی یہ تمام باتیں سنتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ابھی گیا ہے، اس میں 4 دعائیں اپنے بال بچوں کو سکھلائیے، اس لیے کہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اپنے صحابہ سے بھی کہتا ہوں۔ کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ سب سے پہلا جملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، یعنی ایمان کے اندر کوئی وہ نہیں، بالکل اس کو جیسا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی کے مطابق عمل کریں، اور شیطان کے مکر و فریب سے دور رہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں انسان کے قلب کو کھوکھلا کرتے تھے، شیطان انسان کو بہکاتا ہے، تو ہم اس کے بہکنے سے پہلے کیونکہ اللہ کے فرمان کو یاد کریں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ شیطان سے بچنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے اللہ کا یہ قول ہے کہ اپنے متعلق دعا کرو، اپنے بال بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتلاؤ۔ آج ہم خود نماز پڑھ لیتے ہیں، بڑے سے بڑے لوگ ہیں 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر اپنے گھر کی فکر نہیں، یعنی اپنے اولاد کو نماز کے بارے میں تھوڑا برابر اس کو وہ نہیں کرتے، یعنی وہ بالکل امان ہے۔ نماز کے بارے میں اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، نہیں، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ ہم
اپنے اولاد تو چھوڑیے میرے محترم، پڑوسی کی بھی بات ہے۔ اگر پڑوسی بے نمازی ہے تو آپ جنت میں نہیں جا پائیں گے، اس لیے جب تک اس کو تلقین نہ کریں گے کہ تمہیں بھی نماز پڑھنا ہے، آؤ مسجد کی طرف، اور اگر وہ پھر کہنے کے باوجود نہیں آتا تو اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نوجوان صحابی ہیں، جب بھی کوئی مجلس ہوتی وہ قلم سے یا کسی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو لکھتے، جو ہمارے نبی بیان کرتے اس کو فوراً لکھ لیتے، اور ان کو ایک جذبہ تھا، شوق تھا کہ میں اپنے نبی کے ہر قول کو لکھوں گا، اور بڑے وہ خوش فہمی کے ساتھ اس کو لکھتے تھے اور اس کی حفاظت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں بیان کر رہے ہیں، حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے، اور وہ صحابی لکھ رہے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو صحابہ، بڑے بڑے جو صحابہ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کے صحابی کو کہا کہ تم کیوں لکھتے ہو یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں کوئی بات کرتے ہیں تم اس کو بھی لکھ لیتے ہو، جب مذاق میں کوئی بات کرتے ہیں، اس کو ہنسی میں کوئی بات کرتے ہیں اس کو بھی لکھ لیتے ہو، تم اس کو کیوں لکھتے ہو؟ رونے لگتے ہیں وہ صحابی۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، انہوں نے وہ معاملہ ذکر کیا کہ صحابہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں نبی کے ہر قول کو لکھ رہے ہو؟ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میں جو بھی کلام کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، قول اللہ کا ہوتا ہے، زبان میری ہوتی ہے، اس لیے میں کبھی اور کسی وقت کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو کہ حق کے خلاف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے، کہا کہ اے وہ سب تم ٹھیک کرتے ہو، میں جو بھی بات بولتا ہوں میں اللہ کا کلام بولتا ہوں، قول اللہ کا ہے، اگرچہ زبان میری ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نہیں بولتا ہوں مگر اللہ کے حکم سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اب وہ صحابی اب اطمینان ہو جاتا ہے اور سب کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، اور وہ قول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اکثر وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم بھی اس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ محترم حضرات، اس لیے کہ کوئی بھی عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے کہ ہم وہ عمل کریں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
میرے محترم، اب وہ صحابی جنہوں نے لکھا، وہ تمام باتیں لکھی تھی اپنے اس کے اندر، جیسا اس زمانے کا وہ اس وقت تو یہ کاغذات نہیں تھے، اب جیسا ہوا ہو اب اس میں لکھ لیا کرتے تھے۔ وہ چیزیں آج بھی موجود ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، حکم ہوا اللہ کا کہ تم مکہ چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ کر کسی انجانے گھر کو جانا، انجانے جگہ جانا یہ معمولی بات نہیں تھی، مگر نبی کو جب فرمان حق ہوا، اللہ کا جب فرمان ہوا تو وہ نکل پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نکل جاتے ہیں، دونوں ساتھی جا کر ایک غار میں آرام فرماتے ہیں، جس غار کا نام غار ثور ہے، آپ بھی سنے ہوں گے۔ اب جا کر 3 دن آرام اس میں کیا، اس غار کے اندر 3 دن آرام کرنے کے بعد جب وہاں سے مدینے کے لیے نکلتے ہیں تو ادھر مکہ میں اعلان ہو جاتا ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا، زندہ لائے یا کسی صورت میں لائے، اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اب جو غریب قسم کے ایک صحابی تھے، بڑے طاقتور تھے، مضبوط دل ڈول کے تھے، اب ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے مدینے کا ہر راستہ معلوم ہے، اگر میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لوں، یعنی محمد کو پکڑ لوں، تو مجھے 100 اونٹ مل جائے گا۔ اب وہ نکل پڑتے ہیں، جن کا نام سالبہ ہے، جن کا نام کیا نام ہے، اب وہ نکل جاتے ہیں میرے محترم۔ اب نکلنے کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر مدینے کے سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کیا دیکھتے ہیں کہ گرد و غبار اڑ رہے ہیں۔ جب دیکھا تو جب قریب ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ جب بالکل قریب ہو گئے تو کہا کہ بالکل قریب ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل قریب ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل قریب ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو پیچھے گھوم کر دیکھتے ہیں اور چہرے سے چہرہ ملتا ہے، تو وہ کافر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے گیا تھا، اب جب چہرے میں چہرہ ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جب ان کا چہرہ ٹکرایا، ان کا گھوڑا بالکل زمین میں دھسنے لگا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، یہ نبی ہیں، اس لیے اب ہمیں اس کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد،
مجھے معاف کر دو، مجھے اس مصیبت سے نکال دو، میں اب کسی سے نہیں کہوں گا، مکے میں جاؤں گا یہ نہیں بتاؤں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گئے۔ پھر چہرے انور اٹھایا، گھوڑا اوپر آ گیا۔ اس کے بعد پھر شیطانی خیال آیا اس کو، کہا کہ یار 100 گھوڑے 100 اونٹ ملیں گے، اس سے تو میں مالدار ہو جاؤں گا، آج میں غریب ہوں مالدار ہو جاؤں گا۔ پھر پیچھا کر لیتا ہے، پیچھا کرتا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بالکل پیچھے آ گیا، اس کی نیت ٹھیک لگ رہی، کہا کہ آنے دو۔ جب پھر بالکل قریب آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چہرے انور کو اس کی طرف دیکھا اور آنکھ سے آنکھ ٹکرائی۔ اس مرتبہ اس دشمن کا گھوڑا بالکل گھٹنے تک زمین میں چلا گیا۔ اب اس نے کہا اے محمد مجھے معاف کرنا، مجھے لالچ آ گئی اس لیے میں نے دوبارہ پیچھا کر دیا، اب میں نہیں کہوں گا، اب میں کسی سے نہیں کہوں گا کچھ، اب مجھے چھوڑ دیجئے۔ اب میں تمام قسم کی قسمیں کھانے لگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور کو اٹھایا، اس کا گھوڑا اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب وہ قریب آیا تو جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا کہ تجھے اللہ رب العزت تجھے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تمہیں یہ کروں گا بلکہ تمہیں دھسا دوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العزت کبھی اسلام سے نوازے گا اور تمہیں کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور بہت ساری باتیں بتائی، یعنی یہ پیشن گوئی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور وہ دشمن، اللہ کا دشمن واپس مکہ میں آ جاتا ہے، مگر اس نے کسی سے بتایا نہیں کہ محمد کہاں ہے اور کیسے ہیں۔ میرے محترم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو وہی جو کہ پیچھا کیا تھا اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہوتی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اب وہ ایمان لا چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر۔ جب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے ان کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب تو مر جائے گا، تمہیں بخار بڑی تیزوں کی ہے۔ تو جانتے ہیں وہ صحابی نے کیا کہا کہ میں ہرگز نہیں مر سکتا، میں ہرگز نہیں مر سکتا۔ لوگوں نے پوچھا اسی کیا بات ہے کہ تو بڑے اتنے اس سے کہہ رہا کہ میں نہیں مر سکتا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسرا کے کنگن ہمارے ہاتھ میں آئیں گے، جب کنگن ہمارے ہاتھ میں آئیں گے اس کے بعد ہی مجھے کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔
میرے محترم، اب جب ٹھیک ہو گئے وہ صحابی، اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، حقانی درود شریف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے ایک لشکر اس کسریٰ پر بھیجا اور اللہ نے انہیں فتح دی۔ جب وہ فتح سے ہمکنار ہوئے، جب واپس آئے تو سب سے پہلے حضرت عمر نے یہ کہا کہ وہ صحابی کو بلاؤ۔ اب جب انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ کسریٰ کے کنگن کہاں ہیں؟ جو صحابی جنگ کے لیے گئے تھے وہ ایک کپڑے میں لیے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب حاضر ہوئے تو وہ کنگن جس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک روز کسریٰ کے کنگن اس صحابی کے ہاتھ میں ہوں گے، اب وہ کنگن لایا گیا اور اس صحابی جو کہ اس وقت بڑی غریب تھے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور کسریٰ کا کنگن ایک بادشاہ کا تھا، اور اس بادشاہ کے کنگن کو ان صحابی کے ہاتھوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور کہا کہ اے صحابی تم اپنا ہاتھ اٹھا لو اور کہو کہ یہ کنگن ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کنگن ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ میرے محترم، اب ہمیں موت آ جائے گی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پورا ہو گیا۔ میرے محترم، آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ پورا طور پہ عمل نہیں کر پاتے۔ میرے محترم، اس لیے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ اللہ کے قول ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا قول ہے کہ تم یہ مت کرو، سود نہ کھاؤ، حرام سے بچو، اور جتنا ہو سکے تم نیکی کرو۔ مگر ہم سود بھی کھاتے ہیں اور غلط ہیلا اور بہانہ ڈھونڈ کر اس کو ہم جائز کر لیتے ہیں، حالانکہ کسی صورت میں سود جائز نہیں میرے محترم۔ جب اس کا انکار ہو گیا تو بالکل انکار ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، قرآن کے اندر ہے، بالکل واضح طور پر اس کا ذکر ہے، تو ہم کیوں اس کا استعمال کریں؟ چھوٹی سی قیمت سے اگر کچھ روپیہ ہمارے پاس مل جائے، سودی رقم، اور اس رقم سے ہمارا ایمان اگر جانے والا ہو تو وہ روپیہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ تو ہمیں جہنم میں لے جائے گا میرے محترم۔ اس لیے ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچیں۔ میرے حقانی درود شریف میں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ جو آج کا خلاصہ نماز کے متعلق کو ذکر ہوا، اس کے بارے میں ہم پورا طور پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، نماز پڑھنے کی کوشش پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بھی پڑھائیں۔
صرف اپنے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، قرآن کریم کے اندر ہے کہ وَامُرْ أَهْلُكَ فِي الصَّلَاةِ فَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ اے لوگو جب صبح سویرے تب تم اٹھو، ضروریات زندگی سے جب فارغ ہو جاؤ تو اپنے بال بچوں کو جگاؤ اور خود بھی نماز پڑھو اور اپنے بال بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنے زندگی کا ایک معمول بنا لیا، جب بھی صبح اٹھتے، صبح اٹھنے کے بعد اپنے ضروریات زندگی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھروں میں ہر جگہ کھٹکھٹاتے، اٹھ جاؤ نماز کے لیے، اٹھ جاؤ نماز کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب وہ سب کو اٹھا دیتے، یہی ان کا ایک معمول سا بن گیا۔ آج ہم اور آپ، ماں کہتی ہے کہ بیٹا ابھی رات میں بہت دیر سے جگا تھا، سویا ہے، اس کو مت جگائیے، یعنی ماں کہتی ہے کہ نماز مت نہ پڑھے میرا بیٹا، اگر اس کو جگا دیا ماں بھی ناراض، بیٹا بھی ناراض۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس دن یہ ماں کیا منہ دکھلائے گی جب کل قیامت قائم ہوگا اور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، اس کے بیٹے کے بارے میں۔ یعنی جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ کیا ذمہ داری ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو یا چاہے بیٹی تو اس کا اچھا سا نام رکھ دیں، ٹنکو پنکو نہ رکھیں بلکہ صحابہ کا نام رکھیں میرے محترم۔ اس کے بعد اچھی تعلیم دیں، اس کے بعد اچھی تربیت کریں۔ یہ جب چیزیں آئیں گی تو بچے میں دینی ماحول ملے گا، مگر ہم تو اس کی تربیت کر ہی نہیں پاتے، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوا تھوڑا سا بولنے لگا تو پہلا کلمہ جو پہلی آواز جو بولنے کے لیے فرمایا گیا ہے وہ کہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات سکھائی جائے اس کو اللہ سکھایا جائے، مگر ہم اللہ نہیں سکھاتے، کچھ اور ہی سکھاتے ہیں۔ میرے محترم، جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اس کی اچھی تربیت کریں، مگر ہم تربیت نہیں کر پاتے، اس لیے کہ جب اپنے تتلے زبان سے جب وہ بولتا ہے تو اس کی ہر بات ہمیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم سکھلاتے ہیں اس کو گالیاں سکھلاتے ہیں۔ آپ کی اسے سیکھ کر وہ اچھے طریقے سے دینے لگتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اب وہی لڑکا جب بڑا ہو جاتا ہے اور اسی زبان سے وہی گالی دینے لگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بڑا بےہودہ ہے۔ ارے وہ بےہودگی تو نے سکھائی۔ شروع میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اس فرمان کے متعلق ہم اس کو تربیت نہیں کیے، اس کو سکھلائے نہیں تو کیا کرے گا؟ یہی کرے گا۔ میرے محترم، سب سے پہلے ہم اس کو سکھلائیں، اس کے بعد اس کو مکتب میں بھیجیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بیچارے بالکل الف
बाप ही नहीं जानते, क्योंकि वो पढ़ने से बड़े दूर रहे और वो पढ़ाई उनको, अब वो यहाँ तक आ गए कि बिल्कुल वो मजबूर रह गए कि कुछ सीख नहीं सकते। तो मेरे मोहतरम, हर चीज सीखा जा सकता है। अगर आप बूढ़े हो गए हैं, जवान हैं, अगर आप कुरान नहीं पढ़ते हैं तो आप कोशिश करें कि आप कुरान पढ़ें। अगर नहीं आता है तो किसी से, किसी आलिम से कुरान पढ़ ले मेरे मोहतरम, ताकि आपके आने वाली जिंदगी में वो न रहे कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। इसीलिए मुर्शिद ने वजीफा दिया, कम से कम 5 वक्त नमाज में आप जाएंगे, 5 वक्त वजीफा पढ़ेंगे, वो वजीफा में आप कुरान भी पढ़ लेंगे। तो इसीलिए यहाँ वो सिखलाया गया। तो आप और हम ये तहैया करें कि हम अगर यहाँ से जाएंगे तो नमाज की पाबंदी, कुरान की पाबंदी और तिलावत करके अपने जिंदगी को सुधारेंगे। मेरे मोहतरम, अपनी जिंदगी में यानी अपने बाल बच्चों की तरबियत बड़ी जरूरी है। एक मर्तबा देख लीजिए तरबियत क्या होती है। एक मर्तबा मौलाना पिरान पीरजादा रहमतुल्लाह अलैह बिहार के सफर में ऐसे ही करमनासा पार करके जाते हैं। एक जगह उनको एक सवारी मिली, सवारी, और ये लोग 2 आदमी थे, यानी हजरत मौलाना पिरान पीरजादा रहमतुल्लाह अलैह और एक साहब थे मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब, अभी बचपना है उनका। जाते हैं, जब वो सवारी मिल गई, जाने के बाद हजरत बैठ जाते हैं सवारी पे, और दोनों आदमी पैदल हैं, यानी जो सवार है, जो हाँकने वाला वो भी पैदल, और मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब भी पैदल है। जब कुछ दूर गए हजरत उतर जाते हैं और कहते हैं हमारे वालिदे बुजुर्गवार से कि आप बैठ जाओ। कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। नहीं, बैठना ही पड़ेगा। मेरे मोहतरम, वो बैठा देते हैं। अब दोनों आदमी पैदल चल रहे हैं। कुछ दूर के बाद अब उस सवार को बैठा देते हैं। अब वो बिल्कुल कह रहा कि मैं नहीं बैठूंगा हजरत, लोग क्या कहेंगे कि हजरत को पैदल चला रहा है और खुद सवारी पे है। मेरे मोहतरम, वो कहा, हजरत मौलाना ने फरमाया कि आपको तो हर हाल में बैठना है। मेरे मोहतरम, अब वो बड़े इसरार के बाद वो घोड़ा बांध बैठ जाता है सवारी पे, और उतना ही चला जितना कि ये 2 आदमी चले थे। मेरे मोहतरम, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत है। मेरे मोहतरम, एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके एक साथी थे, जा रहे हैं, कुछ दूर वो पैदल चल रहे हैं, कुछ दूर वो सवारी पे हैं। ये सुन्नत वो उस वक्त की सुन्नत थी मेरे मोहतरम। उसी को हजरत मौलाना पिरान पीरजादा रहमतुल्लाह अलैह ने उसको जिंदा किया और उसी के ऊपर वो अमल किया। तो हम और आप भी उसका ख्याल करें, अपने जिंदगी को उसके मुताबिक गुजारे जैसा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। तो मेरे मोहतरम, इस बात पे आप हजरात कोशिश कीजिएगा कि नमाज की पाबंदी हो। हक्कानी दरूद शरीफ।